السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ ابو سفیان نعمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوسی کلاسز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں قرآن پاک کو کیسے سیکھیں۔ جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہی یہی رہا ہے کہ قرآن پاک کو کیسے سیکھیں اور قرآن پاک کو کس طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں، تو آج ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ آج ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے سبق نمبر 13 یعنی تختی نمبر 13 تشدید۔ یہ نورانی قاعدہ کا ہے، تختی نمبر 13 جس کا نام کیا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے تشدید۔ تشدید کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہاں پر جو 3 طریقے کا بنا ہوا ہے، یہ 3 لائن ترشول کے جیسا، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ تشدید بولتے ہیں۔ یہاں پر بہت ساری قسمیں ہیں لیکن جو واحد قسم ہے وہ ہے یہاں پر تشدید، اور جو قسمیں ہوتی ہیں وہ آپ کو نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ عربی وغیرہ میں زیادہ چلتا ہے، اور آپ عربی اول عربی دوم وغیرہ پڑھیں گے تو اس میں دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن ابھی جو ہم ہیں یہاں پر قرآن کو سیکھ رہے ہیں، یعنی قرآن کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ تو آئیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری ویڈیو سے آپ لوگ کیا کریں، قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں۔ آپ لوگوں نے تو نورانی قاعدہ پڑھا ہوگا لیکن اس طریقے سے نہیں پڑھا ہوگا جس طریقے سے ہم پڑھا رہے ہیں، ڈیٹیلز کے ساتھ تختی وغیرہ آپ نہیں پڑھے ہوں گے۔ تو ایک بچے کے کیا بولتے ہیں کمنٹ آیا ہوا تھا، بول رہے تھے کہ آپ کا جو حرف ہے وہ صحیح سے نہیں دکھتا ہے، تو ان کو میں بتا دوں کہ آپ اپنے ویڈیو کی کوالٹی کو بڑھا کر ہماری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ کیا ہو، آپ کو صحیح دکھے، کیونکہ میرے پاس کوئی اچھا موبائل یا کوئی اچھی ڈیجیٹل پاور نہیں ہے جس کی وجہ سے میں اچھا ویڈیو بنا سکوں۔ تو آئیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے تختی نمبر 13 تشدید۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے سختی، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تشدید کی آواز جو ہے نا، یہ ایک الگ کوالٹی رکھتی ہے، یہ الگ ایک حیثیت رکھتی ہے۔ اور کیا ہے یہاں پہ کہہ رہا ہے نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپانے کو، یعنی آواز نون کی ہوگی لیکن ناک کے اندر سے نکلے گی، ٹھیک ہے، اسی کو غنہ کہتے ہیں۔ آگے کہہ رہا ہے ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ آگے غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر، مقدار کا معنی ہوتا ہے کہ غنہ ہوگا تو کتنی دیر کریں گے، تو یعنی 1 الف یعنی 1 سیکنڈ، بس 1 سیکنڈ تک ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر مثال دیا گیا کہ کیسے الف نون زبر ان اور نون زبر نہ، جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں نا الف نون زبر ان، نون زبر نہ، ان نہ، اسی طریقے سے اگر کسی حرف کے اوپر کیا آ جائے گا، تشدید لگ جائے گا تو وہ حرف کتنی بار پڑھا جائے گا؟ یہاں پر دیکھ لیجئے 2 بار پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، یعنی ایک الگ حیثیت رکھتی ہے۔ نون اور میم پر، اسپیشلی نون اور میم، بس ان 2 حرفوں پہ اگر تشدید ہوگا تو وہاں پر کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا، یعنی ناک میں آواز جائے گی اور وہاں پر 1 منٹ تک رہے گی، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو پورا ڈیٹیلز کے ساتھ بتا بھی دیا کہ غنہ کسے کہتے ہیں۔ آگے کیا کہہ رہا ہے کہ غنہ کی مقدار، یعنی غنہ جو کھینچا جاتا ہے وہ کتنا کھینچا جاتا ہے، تو 1 الف کے برابر، یعنی 1 سیکنڈ، بس اس سے زیادہ نہیں۔ آگے یہاں پر دیکھیے یہ جو پورا ہے، یہ جو پورا یہاں پر ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں پورا، یہ سب مثال ہے، یعنی ایگزامپل دیا گیا کہ کس طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ تو دیکھیے با کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ تشدید لگا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ با 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ جس حرف کے اوپر تشدید لگ جاتا ہے وہی حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 مرتبہ پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں اور 1 مرتبہ اس کو خود پڑھتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ با زبر اب، کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با۔ ایک بار با کو کب پڑھ رہے ہیں؟ پہلے والے حرف سے ملا کر، یعنی پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھ رہے ہیں، اور دوسری بار ہم وہ حرف خود پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آگے دیکھیے حمزہ با زیر یہ حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با پیش اب، با زیر بی، اب بی۔ ایک بات اور بتاتا چلوں یہاں پر کہ جو حرف پہلے ہوگا آواز اس کی پہلے نکلے گی، اور جو حرف بعد میں ہوگا اس کی آواز کیا ہوگی؟ بعد میں نکلے گی۔ اب یہاں پر ایک مثال اور لے لیجئے، حمزہ تا زبر ات، حمزہ پہلے ہے تا بعد میں ہے، تو پہلے حمزہ کی آواز نکلے گی، بعد میں تا کی آواز نکلے گی، اور تا کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ تشدید لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے تا پہلے الف سے ملے گا، اس کے بعد تا ایک بار اور پڑھا جائے گا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا،
इत्ता। और यहाँ पर जबर जेर पेश भी बहुत ज्यादा हैसियत रखता है, अगर ये हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जो है सबक वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हमजा ता पेश उत, ता जबर ता उत्ता, हमजा ता जबर अत, ताजिर ती अत्ती, हमजा ताजिर इत, ताजिर ती इत्ती। यहां पर हो गया हमजा ता पेश उत, ताजिर ती उत्ती, ठीक है। तो इस तरीके से हम हिज्जा कर सकते हैं। आगे देखिए, हमजा जीम जेर इज, जीम जबर जा इज्जा, हमजा जीम जेर इज, जीम जेर जी इज्जी, हमजा जीम जेर इज, जीम पेश जू इज्जू, हमजा जीम पेश उज, जीम जबर जा उज्जा, हमजा जीम पेश उज, जीम जेर जी उज्जी, हमजा जीम पेश उज, जीम पेश जू उज्जू, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम इसका हिज्जे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर दो जबर दो जेर दो पेश वाला कंडीशन दे दिया गया है, तो दो जबर दो जेर दो पेश को क्या बोलते हैं, तनवीन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज सेम है, वो क्या है कि यहाँ पर बा के ऊपर तशदीद लगा हुआ है, तो इसको दो मरतबा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, हमजा बा जबर अब, बा अलिफ दो जबर बन, अब बन, हमजा बा जेर इब, बा अलिफ दो जबर बन, इब्बन, हमजा बा पेश उब, बा अलिफ दो जबर बन, उब्बन, हमजा बा जबर अब, बा दो जेर बिन, अब बिन, हमजा बा जेर इब, बा दो जेर बिन, इब्बिन, हमजा बा पेश उब, बा दो जेर बिन, उब्बिन, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला को हम पढ़ेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर अलिफ वाला जो सिस्टम था वो खत्म कर दिया, अब कौन सा हरफ आ गया, अब यहाँ पर बा आ गया, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे, बा बा जबर बब, बा दो पेश बुन, बब्बुन, बा बा जेर बिब, बा दो पेश बुन, बब्बुन, बा बा पेश बुब, बा दो पेश बुन, बुब्बुन, ता बा जबर तब, बा अलिफ दो जबर बन, तब्बन, ता बा जेर तिब, बा दो जेर बिन, तिब्बिन, ता बा पेश तुब, बा दो पेश बुन, तुब्बुन। तो इस तरीके से क्या किया है, हरफ को चेंज करते गया है ताकि आपको पढ़ने में सहूलत हो, और ये आपको चेक भी कर रहा है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, फिर हरफ चेंज कर दिया, क्या कहा, जीम बा जबर जब, बा जबर बा, जब्बा, जीम बा जर जिब, बा जबर बा, जिब्बा, जिम बा पेश जुब, बा जबर बा, जुब्बा, जिम बा जबर जब, बा जेर बी, जब्बी, जिम बा जर जिब, बा जेर बी, जिब्बी, जिम बा पेश जुब, बा जेर बी, जुब्बी, ठीक है। तो यहाँ पर जीम भी कर दिया है। अब देखिए, फा आइन जबर फा, आइन जबर आ, फा आ, फा आइन जबर फा, आइन अलिफ जबर आ, फा आ। तो अलिफ लग गया है, तो अलिफ जिसके साथ लगता है वो खींचा जाता है, तो एक अलिफ के बराबर इसको खींचेंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, काफ वाव पेश कुव, वाव जेर वी, कुव्वी, का वाव जबर तव, वाव अलिफ जबर वा, तव्वा, सीन जीम पे सुज, जिम जर जी, सुज्जी, आइन दाल जबर अद, दाल जबर दा, अद्दा, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको पढ़ेंगे। आगे देखिए, हा ज़ाद पेश हुज, ज़ाद पेश जू, हुज्जू, हा या जबर हई, या जबर या, हय्या, आइन जबर आ, लाम या जबर लई, अलई, या जबर या, अलैया। तो यहाँ पर तीन हरफ भी दे दिया है, तो इसको भी हम इस तरीके से पढ़ेंगे। हमजा या जेर ई, या अलिफ जबर या, इया, काफ जबर का, इया का, या जबर या, जा नून पेश जुन, यजुन, नून पेश नू, यजुन्नु, ठीक है। तो चाहे कैसे भी दे दे, हमें उसका टेंशन नहीं है, हमें तो अपना हिज्जे करना है, ठीक है। सामीम पे सुम, मीम जबर मा, सुम्मा, ठीक है। सामीम पे सुम, मीम जबर मा, सुम्मा। तो यहाँ पर सा था, इसलिए हम उस तरीके से पढ़ें। सीन या पेश सुई, या जिरगी, सुई, गाता जबरत, सुयरत, सीन पे सु, सॉरी, सीन आइन पे सु, आइन जिरई, सुई, राता जबरत, सुइरत, आइन ता पे शुद, ताजिरती, उत्ती, लाम ताजबर लत, उत्तिलत, ठीक है। तो ये तमाम जो था ये एक ही चीज पर डिपेंड करता था, वो क्या है, तशदीद। यानी अगर तशदीद इस चैप्टर में नहीं होता तो फिर ये चैप्टर कोई काम का नहीं होता, ठीक है। तो अब हम, ये वाला चैप्टर किस पे था, तो तशदीद पे था। तशदीद क्या होता है, जिस हरफ के ऊपर तशदीद लग जाता है वो हरफ दो मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा पिछले वाले हरफ से मिलकर पढ़ेगा, चाहे पीछे कोई सा भी अदरवाइज कोई भी हरफ हो, ठीक है। और एक मरतबा वो हरफ खुद पढ़ा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिया गया है, कुछ बात बताई गई। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये चंद मिसालें हैं, ज़बानी मश्क कराएं और हर हरफ तमाम हरफों से मिलाकर इम्तिहान लीजिए। यानी कह रहा है कि ये जितने चैप्टर है ना, इसमें से आप बच्चों से क्या कीजिए, कोई सा भी बात पूछिए कहीं कहीं से, ताकि बच्चे बता पा रहे हैं कि नहीं। आगे में क्या कह रहा है, पहले तशदीद का नाम याद कराएं, यानी तशदीद होता है क्या इसको बताएं, ठीक है। और फिर उसकी शक्ल समझा दें, यानी कह रहा है कि तशदीद कैसे होता है, किस टाइप का होता है, वो समझाना है। फिर बता दें कि जिस हरफ पर तशदीद हो उसको हिज्जे करने में दो मरतबा पढ़ते हैं। यानी जैसे कि
یہاں پر جیسے کہ اس پہ با کے اوپر کیا ہے تشدید ہے، تو یہ با جو ہوگا وہ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، یعنی با سے پہلے کون ہے تو با سے پہلے الف ہے، تو پہلے الف سے ملے گا، اس کے بعد کیا کریں گے خود اسے، یعنی یہ با جو ہے یہ خود ایک بار پڑھا جائے گا، ایک بار پہلے الف سے ملے گا، بعد میں ایک بار خود پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا، یہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسے اپنے گھر میں ضرور شیئر کریں اور اپنے بچوں کو ضرور پڑھوائیں، تاکہ آج کے دور میں قرآن سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن کو صحیح سے پڑھ نہیں پاتے، حالانکہ پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن وہ طریقہ نہیں ہے جو قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے، سمجھے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ افسوس کہ ہمیں علم و تبدل میں ہے پیچھے، افسوس کہ ہمیں علم و تمدل میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ تو ویڈیو کو ہم اب ختم کرنا چاہتے ہیں، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی کل میں سبق نمبر 13 یعنی تختی نمبر 14 پڑھاؤں گا۔ ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔